پھر یہ ہوا کہ زارب نے تو سرپرائز نہ دیا مگر زندگی نے دے دیا، اور وہ بھی ایسا چونکانے والا کہ عافیہ جی جان سے تھرا کے رہ گئی۔ زارب آفس کے لیے نکل رہا تھا اور وہ احد کو گود میں اٹھا کر ساتھ ہی برآمد ہوئی تھی۔ آپ شام کو جلدی آ جائیے گا، مصطفیٰ کی ڈینٹسٹ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے۔ کہتی ہو تو جاتا ہی نہیں ہوں۔ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ رہی۔ دیکھا اماں، سچ اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ گھر پہ آرام کرتا تو یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ ماں کے سامنے جھکا، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں ہر وقت اس کو تنگ کرتے رہتے ہو؟ بچے کیا اس کام کے لیے کم ہیں؟ توبہ ہے اماں، مجال ہے جو آپ کبھی اس کے خلاف بول جائیں۔ اور پری ہوئی صاحبہ بندہ ناچیز وقت پر موجود ہوگا۔ اور یار آج ذرا کوفتے تو بنا لینا، چیز اور ہری مرچ بھر کر۔ احد کے گال پر پیار کرنے کو جھکا تو جان بوجھ کر اپنا سر عافیہ کے چہرے کے اوپر مس کیا۔ وہ اس کی شرارت پر دلکشی سے مسکرا دی۔ زارب میری جان، ایک بات تو بتاؤ، ان مردوں کو کیا کہتے ہیں جن کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے؟ زارب ماں کے سوال کو بالکل سمجھ گیا تھا اور بھرپور کہکا مار کر بولا، پیاری ماں، ان کو رن مرید کہتے ہیں، اور یہ رہا آپ کا رن مرید بیٹا۔ اس لیے تو کہتے ہیں سوچ سمجھ کر گھر بہو لائیں۔ ایسی بے زبان احساس مند بہو لائیں گی تو بیٹا بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے، دروازے کی جانب جا رہا تھا جب لینڈ لائن پر بیل ہوئی۔ دروازے کی جانب بڑھتے قدم فون سٹینڈ کی طرف آ گئے۔ السلام علیکم۔ جی آپ کون؟ اوکے ہولڈ کریں۔ فون ہولڈ رکھ کر باہر کو نکلتے ہوئے اس کو مطلع کر گیا، پری تمہارا فون ہے، سن لو۔ وہ یہ بھی نہ پوچھ سکی کس کا، کیونکہ وہ دروازہ عبور کر گیا تھا۔ اماں کے پاس احد کو واکر میں ڈال کر خود فون سٹینڈ پر یہ سوچتی ہوئی آئی کہ کس کی کال ہو سکتی ہے، شاید فاطمہ چچی کی، مگر فون پر جو آواز سنائی دی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کبھی سننے کو ملے گی۔ اس آواز سے اس کو نفرت بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف بولے جانے والے ہر جملے کے ساتھ عافیہ کے چہرے کا رنگ ڈھلے لٹھے کی مانند سفید ہوتا جا رہا تھا۔ 15 منٹ کی کال نے اس کو 15 سالوں کی مسافت کے برابر تھکا دیا اور حیرت انگیز طور پر اس کی اپنی زبان بولنے سے انکاری ہو گئی۔ جب ریسیور واپس کریڈل پر ڈالا تو وہ باقاعدہ ہانپ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کھڑی کھڑی ہی گر جائے گی۔ وہ گھر سے دور کافی فاصلے پر آ گیا تھا، مگر دماغ میں مسلسل ایک ہی نام گردش کیے جا رہا تھا۔ جب دماغ الجھنے لگا تو اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور امتیاز کا نمبر ملا دیا۔ دعا سلام، گھر والوں کے حال احوال کے بعد اس نے اصل سوال پوچھا، امتیاز مجھے پوچھنا یہ تھا کہ عافیہ کے چھوٹے بھائی کا نام عدیل ہے یا کہ بڑے والے کا؟ وہ نہیں یار، عافیہ کے چھوٹے بھائی کا نام کامران ہے اور بڑے کا نام وقاص ہے۔ عدیل اس نامراد کا نام ہے جو اس کے بھائی کا سالہ ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ زارب بے یقینی کے سمندر سے ابھرتے ہوئے فوراً بہانہ بنانے لگا، اور چند ایک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے کانوں میں ایک دفعہ پھر پر اعتماد آواز گونجی، میں عدیل بول رہا ہوں، عافیہ سے بات کروا دیں۔ سارا دن آفس میں اسے انتظار رہا کہ وہ خود سے کال کر کے اس کو بتائے گی، مگر عافیہ کی جانب مکمل خاموشی رہی۔ وہ وعدے کے مطابق پورے وقت سے گھر آیا اور اس پر نظر پڑتے ہی چونک گیا۔ وہی صبح والا حلیہ، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں میں نظر آتا اجنبی اور سر تاثر۔ اس نے کن اکھیوں سے اس کا بھرپور جائزہ لیا اور نارمل روزمرہ کے انداز میں بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور مصطفیٰ کو بلاؤ، ڈاکٹر کا وقت نہ نکل جائے۔ وہ جیسے کسی خیال سے چونکی۔ ہاں میں جا کر کیا کروں گی، آپ بس مصطفیٰ کو لے جائیں، وہ تیار ہی ہے، میں اسے لاتی ہوں۔ اب ڈاکٹر کے پاس نہ جانا کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی جس کو لے کر وہ کوئی سوال و جواب شروع کرتا، اس لیے مصطفیٰ کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ رات کے کھانے تک اس کی دماغی غیر حاضری زارب کے علاوہ اماں نے بھی نوٹ کی۔ بعد میں جب وہ دودھ دینے حسب معمول ان کے کمرے میں آئی، انہوں نے پوچھ لیا، پری چندہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بجھی ہوئی آنکھوں سے بولی، ہاں اماں، بھلا مجھے کیا ہوتا ہے، اتنی سخت جان ہوں، موت پہ تو نہیں آتی۔ سفینہ کا دل ہول گیا، اللہ نہ کرے تمہیں گرم ہوا بھی چھو کر گزرے۔ کیا زارب نے کچھ دل دکھانے والی بات کی ہے؟ اس نے فٹ سے نفی کی، ارے نہیں اماں، ان کی باتوں سے تو دل لگتا ہے، دکھتا نہیں ہے۔ خیر میں احد کو دیکھوں، ابھی سویا نہیں تھا، زارب کو تنگ کر رہا ہوگا، آپ کی لائٹ بند کر دوں؟ ہاں چندہ کر دو۔ پر اپنے کمرے میں آئی، زارب حسب معمول لیپ ٹاپ پر مصروف تھا اور احد پوری کوشش کے ساتھ باپ کے لیے ضروری ای میلز ٹائپ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ باپ نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لیپ ٹاپ اس کی پہنچ سے دور کر دیا ہوا تھا۔ عافیہ کی نظر احد پر پڑی تو بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ یہ آج گزرے دن کی پہلی ہنسی تھی۔ آپ نے کیسے میرے بچے کو نچھو باندری کی طرح اوپر بٹھایا ہے؟ یہ ہے ہی نچھو باندر۔ احد کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے فوراً بولی، نہیں جی، یہ تو شہزادہ ہے، میرا شہزادہ، میرا دل بر جانی۔ ساتھ احد کو گدگدی کی جو ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ہنستا چلا گیا۔ کیا میں لائٹ بند کر دوں؟
ahad جلتی ہوئی روشنی میں نہیں سوئے گا۔ زارب نے اس کی آنکھوں کو ایک پل کو کھوجا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لائٹ آف کر کے ahad کو لے کر لیٹ گئی اور وہ بظاہر لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف پس منظر میں اسی سے مخاطب تھا۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی ہو؟ اس آدمی کی کال میرے گھر پر کیوں آئی؟ اس نے ایسا کیا کہا کہ تم آج اپنے آپ میں نہیں ہو؟ بول دو اس سے پہلے کہ تمہاری خاموشی آگ بن کر سب کچھ جلا دے۔ میں جتنا بھی انکار کر لوں ہوں تو میں ایک عام سا مرد ہی، تم ایسے خاموشی اوڑھ کر کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ حالانکہ تمہیں پہلی فرصت میں سب شیئر کرنا چاہیے تھا۔ کیا آج سے پہلے بھی وہ تمہیں کال کر چکا ہے؟ اندازہ کرو ذرا میرے دماغ میں کیا کیا پوائنٹ آ رہے ہیں۔ اب پہلے والی بات نہیں رہی ہے، تم اب صرف میری زندگی میں نہیں ہو۔ اگر صرف بیوی ہوتی تو میں غصے میں سب کچھ پوچھ لیتا، ڈانٹ دیتا۔ یار دل کی مکین بنی ہو، محبوب سے چاہ کر بھی ایسی باز پرس نہیں کی جاتی، یہ محبت کی توہین ہے۔ دیکھو جہاں بستے ہیں وہاں یوں ایسی تباہی تو نہیں مچاتے جیسی تباہی تم اس وقت خاموش رہ کر میرے دل میں مچا رہی ہو۔ تنگ آ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے نیچے فرش پر رکھا، خود آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ یہ الگ بات کہ نیند نہ اس کو جلدی آئی نہ اس کے تھوڑے فاصلے پر پڑی سوتی بنی عافیہ کو، جو تصور میں اس سے مخاطب تھی۔ آج میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کافی پیو گے یا دودھ، اور تم نے خود سے بھی فرمائش نہیں کی۔ کاش کے کر دیتے۔ میں تمہاری کھوجتی ہوئی نظروں سے لا علم نہیں ہوں، تم جانتے نہیں ہو۔ ہر دفعہ تمہارا یوں مجھے دیکھنا میری روح کو کن چھری سے ذبح کر رہا ہے۔ کیا میری اوقات اتنی سی ہے کہ ایک فون کال نے مجھے تمہاری نظروں میں مشکوک کر دیا؟ اور اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ فون کرنے والا کون تھا اور اس نے کیا کہا تو ظاہر مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ یہ جنگ میری ہے، مگر میں یہ جنگ تمہاری پشت پناہی کے بغیر نہیں جیت سکتی ہوں۔ اس وقت مجھے تمہاری مضبوطی چاہیے، سوالیہ نظریں نہیں۔ ظالم نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو وہ ظالم کی جانب رخ کر کے اس کی پشت سے لگ گئی۔ کچھ پل بعد ظالم نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور سو گیا۔ 2 دن بعد وہ آفس میں مصروف تھا جب اس کے موبائل فون پر اجنبی نمبر سے کال موصول ہوئی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، ظالم سے یال؟ وہ آواز سے چونکا تھا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جی بول رہا ہوں، فرمائیں۔ جناب ہم نے کیا فرمانا ہے، بس ایک ادنا سی عرض کرنی تھی۔ ظالم نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیے کو وہاں سے جانے کا کہا، جو جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گیا۔ پہلے اگر تم بتا دو کہ بول کون رہے ہو تو آسانی رہے گی۔ میرا تعارف شاید آپ کو پسند نہ آئے ظارف صاحب، مگر جناب گزارش کچھ یوں ہے کہ لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، وقتی دوریاں بھی آ جاتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر کا آدمی اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے آپ کا مال اٹھا کر اپنے گھر لے جائے، جو کہ آپ نے میرے اور عافیہ کے ساتھ کیا۔ عافیہ اور میری شادی ایک ارینج میرج نہیں تھی، بلکہ ہماری محبت اور باہمی چاہت سے وقوع پذیر ہوئی تھی۔ آپ نے سنا تو ہوگا ہی کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ وہ تو میں وقتی طور پر پاگل ہو گیا تھا، جلد بازی میں اپنی عافیہ کو طلاق دے بیٹھا، اوپر سے میری بہن نے اس کے ساتھ زیادتی کی، گھر سے نکال دیا۔ اب آپ خود سوچیں، وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپ سے شادی نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ ضبط کی حد آزمائی جا رہی تھی، جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر جمع ہو گیا، کان کی لوئیں لال ہو گئی، سارے جسم سے جیسے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جبڑے آپس میں سختی سے جکڑے سنتا گیا تاکہ کہنے والے کو یہ نہ لگے کہ سن بھی نہ سکا۔ مگر اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، آپ سے شادی ہونے کے بعد حلالے کا کانٹا بھی سیٹ ہو جائے گا۔ سارا مضمون میں نے آپ کو بتا دیا ہے ظارف صاحب، اب آگے آپ سے آنے ہیں۔ جس عورت کے دل میں اپنے شوہر کی بجائے پرانا یار بستا ہو، وہ وفادار بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سچی بات پوچھیں تو یہ کسی بھی مرد کی بڑے اعلیٰ درجے کی توہین ہے۔ اللہ حافظ۔ ظارف کے ہاتھ میں موجود پینسل کپ کی 2 ٹکڑے ہو گئی تھی۔ اتنا غصہ ساری زندگی کسی پر نہ آیا تھا، جی چاہ رہا تھا جا کر اس آدمی کی زبان گدی سے کھینچ لائے، مگر نہیں، اگلے کا گریبان تب تھاما جاتا جب اپنے گھر والوں کا موقف معلوم ہو، اور اس طرف پوری خاموشی تھی۔ درد کی لہر سارے وجود کو خاکستر کر گئی تھی۔ اس نے اپنا فون آف کر دیا۔ آفس سے تو وقت ختم ہونے پر نکل آیا تھا، مگر گھر نہیں جا سکا۔ سفینہ کو یہ تسلی دے دی کہ اس کے ساتھ بات ہوئی ہے اور کہہ رہا تھا کہ آج لیٹ گھر آئے گا۔ وہ مطمئن سی سو گئی، بچے بھی کب کے سو گئے تھے۔ اس وقت صبح کے 3:30 کا وقت تھا۔ کمرے سے ہال اور ہال سے کمرے کے چکر کاٹ کاٹ کر ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ فون اس کا مسلسل آف جا رہا تھا۔ عافیہ کے دل میں رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ اس وقت نہ اسے کوئی ڈر محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی کوئی خوف۔ ہال کا دروازہ کھول کر باہر گراج میں ڈرائنگ روم کی سیڑھیوں پر بیٹھی زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی۔ 3:45 گیٹ پر ہارن ہوا۔
चौकीदार ने उसी वक्त गेट खोला। जब वो गाड़ी पोर्च में लाया, हेडलाइट्स की रोशनी सीधी आफिया पर पड़ी। घूरती हुई नज़रों से उसका जायज़ा लेने के बाद इंजन बंद करता गाड़ी से निकल आया और उसकी तरफ देखे या उसके करीब रुके बगैर अंदर चला आया। आफिया को उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो बड़ा आया, मगर ज़ब्त करती अंदर आई। वो अपने कमरे में नहीं गया था। आफिया किचन में देखने आई, जहाँ वो नहीं था, जबकि ड्राइंग रूम के नीचे से रोशनी बाहर आ रही थी। वो यकीनन वहाँ था, मगर क्यों? हैंडल पर हाथ रखा तो मालूम हुआ दरवाज़ा अंदर से लॉक किया जा चुका है। गुस्से से वो पागल ही हो गई। जाकर किचन के दराज में से स्पेयर चाबियों का गुच्छा निकाल कर लाई और अगले 2 मिनट में दरवाज़ा खोलने और अपने पीछे दोबारा बंद करने के बाद उसके सर पर तन कर खड़ी हो गई। मैं शाम से यहाँ परेशान घूम रही हूँ और आने के बाद आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि बता ही देते कि कहाँ इमरजेंसी बन गई थी, जो सारी रात बग़ैर इतला के गायब रहे। वो सोफे पर आंखें बंद करके जूतों समेत नीम दराज था। आंखें खोले बगैर अजनबी और सर्द आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। एम ही नहीं देना चाहते? जवाब तो देना पड़ेगा, बताएं जल्दी। अब के एकदम उसने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखें खोली और उसके मुकाबिल उठकर खड़ा हो गया। बोला तो धीमे आँच देते लहजे में चट्टानों सी सख्ती थी। सवाल जवाब करने आई हो तो पहला हक मेरा है। मुझे बताओ आजकल तुम्हें किसके फ़ोन आते हैं और क्यों? आफ़ी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या आप वो बात लेकर ऐसा अजनबी रवैया अपना रहे हैं? लहजे में बेयकीनी थी। जवाब में वो भी फनकारा, हिम्मत है सुनने की तो बता देता हूँ, तुम्हारे यार का फ़ोन आया। आफिया का हाथ उठ गया। उसने सोचे समझे बगैर ज़ारिब के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। खबरदार जो मेरे साथ किसी को जोड़कर ऐसी घटिया बात की। ज़ारिब ने अपनी सुर्ख नज़रें उसकी आंखों में गाड़ी। अगर तुम चाहती हो कि मेरे दिमाग की नस ना फटे या मैं तुम्हें इसी वक्त खुद पर हराम ना कर लूँ तो इस कमरे से निकल जाओ। आफिया धक से रह गई। कितने पल उसको फटी फटी आंखों से देखती रही जो इतनी बड़ी बात कर गया था। वो आगे बढ़ा और दरवाज़ा वाह कर दिया। अब हाथ पकड़कर निकालने की ही कसर रह गई थी। आफिया मरे हुए कदमों से उसके करीब से गुजर कर बाहर निकल आई। वो जो सर झुकाए खड़ा था, उसके निकलते ही पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद कर दिया। घर की खामोशी में धड़म की आवाज़ ने 2 सेकंड के लिए हिजान बर्पा किया, फिर वही खामोशी छा गई। वो कमरे से तो निकल आई थी, मगर आगे एक कदम ना बढ़ सकी। क्या वो वाकई ऐसा कर जाता जैसा कह रहा था? वो उसके चेहरे पर मौजूद वहशत और बेजारी से डर गई। वहीं दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गई। आंखों से ना रुकने वाला सैलाब जारी हो गया। अपनी हथेली पर उंगली फेरती जो सुर्ख हो रही थी। थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि खुद उसकी अपनी हथेली और उंगलियों पर जलन हो रही थी। सोच के बेलगाम होते घोड़े हर सिमत भाग रहे थे। सुबह काम पर जाते वक्त तो उसका रवैया ऐसा नहीं था। अचानक ऐसा क्या हो गया है? कहीं अदील ने इसको? ज़ारिब के अल्फाज जो उसने पूरे नहीं होने दिए थे, उनका भी यही मफहूम था। तो अदील, तुमने हद कर ही दी। दिन चढ़ने तक वो वहीं बैठी रही, ठंड में बगैर किसी चादर के। अंदर की आग ही इतनी दहकी हुई थी, बाहर की सर्दी असर करने से इनकारी थी। फजर की अजान के साथ ही फर्श से उठ गई। उसने सोच लिया था इस सारे मसले का उसकी नज़र में एक ही हल था और ये काम उसी को करना था। कमरे में तो मुकम्मल अंधेरा था। वक्त के औकात से वो ज़ाहिरी बात है लाइल्म ही था। आँख भी कहीं दिन चढ़े ही लगी थी। अभी दरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस्तक ने होश की दुनिया में वापस पटका था। पापा यार उठ जाएं, आपके लिए 10 कॉल्स आई हैं। इमरान अंकल कह रहे हैं आपका मेहमान आ गया, उसे रिसीव कर लें। उसके आगे फिर दरवाज़ा पीटा गया। पापा आर यू इवन लिसनिंग? मेहमान का सुनकर जहन में झमाका हुआ। फौरी तौर पर उठा, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने मुस्तफ़ा घूरी लिए नज़र आया। मैं कब से दरवाज़ा पीट रहा हूँ, मेरी आधी छुट्टी इधर बर्बाद हो गई है। उसने जमाई लेते हुए चेहरे और बालों पर हाथ चलाया। मुस्तफ़ा बहुत बोलते हो यार। कॉल किसकी थी? आपके दोस्त अंकल इमरान की। कह रहे थे 12:30 की फ़्लाइट है। वो ड्राइंग रूम से निकल आया। साथ आते मुस्तफ़ा से पूछा, अभी क्या टाइम है? मुस्तफ़ा ने एक अदा से अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली और बोला, सर जी इट्स 12:15। अपने कमरे में दाखिल होते हुए ज़ारिब ने नाराज़गी का इजहार किया। 12:15 हो गए हैं, तुम मुझे पहले नहीं उठा सकते थे? अलमारी में से धुले कपड़े निकालने लगा। मुस्तफ़ा ने गला खंखारा और याद करवाया, एक्सक्यूज़ मी फादर, बट आई डिड ट्राई माई बेस्ट। 2 घंटे बाद आपको जगाने में कामयाब हुआ। बाथ का दरवाज़ा बंद करने से पहले सरसरी से पूछा, तुम्हारी माँ किधर है? परी? हाँ यार, और कौन? वो कहीं गई हुई हैं। दरवाज़ा बंद करते ज़ारिब के हाथ थम से गए। किधर गई है? मुस्तफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए बस इतना कहा, एब्सोल्युटली नो आइडिया।
بس اتنا کہہ کر گئی ہیں کہ ضروری کام سے جا رہی ہوں، شام سے پہلے ہی آ جاؤں گی۔ زارب کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بکھر گیا۔ کیا ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے؟ مصطفیٰ نے ایک دفعہ پھر نفی میں سر ہلایا۔ دادو نے کہا ڈرائیور کے ساتھ جاؤ، پر پری نے کہا کہ نہیں، وہ بس سے جانا پسند کریں گی۔ زارب کے منہ سے بے اختیار نکلا، واٹ دی ہیل، ایسا کہاں جانا پڑ گیا؟ احد ساتھ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے پھر نفی کا عمل دہرایا۔ احد کو کام والی ماسی کی بیٹی دیکھ رہی ہے۔ کب گئی تھی؟ شی لیفٹ اراؤنڈ اباؤٹ 10:30۔ زارب واش روم سے باہر نکل آیا، لینڈ لائن سے نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم عمران۔ ہاں یار، ابھی گھر پر ہی ہوں اور تمہارے ذمہ ایک کام لگانا ہے۔ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، اچانک کام نکل آیا ہے، اس لیے مہربانی کرو اور ایئرپورٹ کے لیے تم نکلو۔ اس کو گھر پر ہی لے آنا، اماں ادھر ہی ہیں، وہ دیکھ لیں گی۔ میں کوشش کروں گا جلد واپسی کی، ابھی جلدی میں ہوں، خدا حافظ۔ واپس واش روم میں گیا، اگلے 10 منٹ میں تیار ہو کر اماں سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی جو یوں منہ اٹھا کر نکل گئی ہے؟ آپ کو تو یقیناً بتا کر گئی ہوگی کدھر جا رہی ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے، مجھے بتا کر میری اجازت سے گئی ہے۔ گئی کہاں ہے؟ شیخو پورہ اپنے بھائی کے گھر۔ وہ ماں کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ بھائی کے گھر یا بھائی کے سالے کے گھر؟ سفینہ نے بیٹے کو خطرناک گھوری سے نوازا۔ اسی طرح کی بکواس کر کے تم نے اسے رلایا ہے۔ ماں کا سوال گول کرتے ہوئے بولا، اماں آج تک اکیلی وہ یہاں قریبی مارکیٹ تک نہیں گئی، آپ نے اس کو اکیلے شیخو پورہ جانے دیا؟ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ بسوں کا اڈہ کدھر ہے۔ سفینہ نے ہاتھ سے مکھی اڑائی۔ تو اور کیا کرتی؟ بس روئے جا رہی تھی کہ جائے بغیر کام نہیں چلنا۔ میں نے کہا چلی جاؤ، شیخو پورہ کون سا دوسرے سیارے پر ہے، اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جینا کو اس کے ساتھ ہی بھیجا ہے۔ پر اماں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں گھر پہ موجود تھا، مرا نہیں ہوں جو وہ یوں اکیلی نکل گئی۔ میرا ساتھ جانا گوارا نہیں تھا تو ڈرائیور کو لے جاتی۔ چلو اب چھوڑو اس بات کو، شام تک آ جائے گی، تم جاؤ کچن میں ناشتہ وغیرہ کر لو۔ رات پری نے کہا کہ فون کر چکے ہو، لیٹ آؤ گے، پھر کس وقت آئے تھے؟ وہ کچھ سوچتا ہوا بولا، کافی لیٹ آیا تھا، ابھی میں چلتا ہوں، عمران کے ساتھ ایک مہمان آ رہا ہے، اس کا خیال کیجیے گا۔ میں جلد آ جاؤں گا۔ مصطفیٰ یار آؤ، دروازہ لاک کر لو۔ گاڑی سیدھی شیخو پورہ کو بھگائی۔ جس وقت اس نے عافیہ کے آبائی گھر کے سامنے گاڑی کا انجن بند کیا، 1:45 بج رہے تھے۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ گھنٹی بجائے بغیر دبے پاؤں اندر آ گیا۔ سامنے ہی شناسا چہرہ نظر آیا۔ جیرا ایک چارپائی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، اس کے سامنے پڑی چھوٹی سی میز پر کھانے پینے کی کئی چیزیں رکھی تھیں، یعنی ان لوگوں کو پہنچے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ جیرا اس کو دیکھ کر کھڑی ہونے لگی، جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بیٹھی رہو، بی بی کدھر ہے؟ جیرا نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ جی اس طرف، شاید ان کا ڈرائنگ روم ہے، ادھر ہی ہے۔ وہ سر ہلاتا اس طرف گیا۔ مکان کے 2 حصے تھے، ایک پہلے، پھر درمیان میں صحن، اور اس کے آگے پھر عمارت، اور اسی طرف تھوڑا آگے جانے پر عافیہ کی آواز صاف سنائی دی۔ زارب کے قدم کسی ان دیکھی طاقت نے روک دیے۔ بھابھی میں نے آپ سے کہا بھی تھا، مجھے چائے کھانے کی کوئی طلب نہیں ہے، میں گھر سے کھا پی کر روانہ ہوئی تھی۔ وہ شاید اس کی بھابھی تھی جو خوش آمدی انداز میں بولی، لو بھلا، اتنا لمبا سفر ہے اور آئی بھی تم کون سا اپنی سواری پر ہو، بسوں میں تو اتنے جھٹکے لگتے ہیں، 2 منٹ میں کھایا پیا ہضم ہو جائے۔ عافیہ نے غور سے اس مکار عورت کا چہرہ دیکھا۔ فکر مند نہ ہو بھابھی، میں نے آپ کی ماتحتی میں اتنے فاقے کاٹے ہیں، ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں، میں تو 2-3 دن بھی نہ کھاؤں تو نہیں مرتی، آپ پلیز یہاں سے یہ سب اٹھا لیں۔ بھابھی نے ایک نظر اپنے شوہر اور بھائی کو دیکھا اور پنتیرا بدلا۔ دیکھو عافیہ، ماضی میں جو ہوا تم بھی بھلا دو، دیکھو اب آ ہی گئی ہو تو پرانے شکوے دہرانے سے کیا حاصل؟ مجھے عدیل نے بتایا کہ تم آ رہی ہو، یقین مانو کانوں پر یقین نہیں آیا۔ پر آپی مجھے پورا یقین تھا، عافیہ بھلا مجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ اتنا عرصہ ہم نے یکجان ہو کر گزارا ہے، دیکھا آپ نے، میری ایک فون کال پر کھنچی چلی آئی۔ میں نے اس آدمی کو بھی بتا دیا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ عافیہ نے اس کی بات کاٹ دی، ٹھہرے ہوئے لہجے کے ساتھ مضبوط کڑکدار آواز میں بولی، میں بتاتی ہوں اس آدمی کا کیا نام ہے عدیل احمد، اس کا نام زارب سیال ہے، اور دیکھو ایک نظر غور سے میری طرف دیکھ کر بتاؤ مجھے، کیا تمہیں میرے اندر وہ عورت نظر آ رہی ہے جس نے تمہاری حکومت میں 7 سال تک قید با مشقت کاٹی تھی؟ غور سے دیکھو عدیل احمد، تاکہ تمہیں نظر آ سکے
کہ تمہارے سامنے وقاص کمال کی ڈری سہمی سی بہن نہیں کھڑی جو ایک چھت اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر تمہاری ہر بکواس سنے گی، تمہارا ہر حکم بجا لائے گی۔ نہیں، تم جسے دیکھ اور سن رہے ہو نا عدیل احمد، یہ عافیہ زارب ہے۔ اس کے ساتھ پنگا مت لینا اس بھول میں کہ تم بہت بڑے غنڈے بدماش ہو اور زارب کی بیوی ڈر جائے گی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا۔ وقاص، اس کی بیوی اور عدیل تینوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب باتیں میں تمہیں فون پر بھی سنا سکتی تھی، بلکہ اپنے شوہر کو بتا کر تمہاری اگلی پچھلی خوش فہمیاں جہنم واصل کروا سکتی تھی۔ ایک بات تم سے روبرو پوچھنی تھی، تم سے ہی نہیں، تمہاری اس بہن سے بھی۔ آپ لوگوں نے مجھے کیا سمجھ کر یوں منہ اٹھا کر میرے گھر فون کیا؟ اور کیا اس سازش میں میرا ماں جایا بھی شامل تھا؟ میں 7 سال اس آدمی کے گھر رہی اور 2 سال آپ کے ساتھ اس گھر میں گزارے۔ کیا کبھی آپ لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر ہی میں نے فرار کا راستہ اپنایا؟ کیا کبھی باپ کی، بھائی کی یا اس مرد کی عزت کو کوئی داغ لگایا؟ کیا تم لوگوں کو کبھی میرے کردار سے شکایت ہوئی؟ بولو نا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا زبان سچ کا ساتھ نہیں دیتی؟ میں اگر تم جیسوں سے وفاداری نبھا سکتی ہوں تو سوچ بھی کیسے لیا کہ زارب جیسے فرشتے کو دھوکہ دوں گی؟ وہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اس نے زارب کو میرے لیے راحت بنایا، مگر اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں وہ اگر تم لوگوں سے بڑھ کر بھی ظالم ثابت ہوتا عافیہ، تب بھی اس کے ساتھ بے وفائی کا تصور نہ کرتی۔ اس کی بات پر بھابھی فنکارتے ہوئے بولی، بس بی بی اونچے خاندان میں چلی گئی ہو، آج اسی کا غرور بول رہا ہے۔ پر یاد رکھنا، جتنا بھی پیار ڈال لو وہ لڑکے تمہاری اولاد تو نہیں ہے۔ کل کو جب بڑے ہو کر گھر سے نکالیں گے نا، تب پتہ چلے گا۔ بھابھی، آپ کے کہہ دینے سے وہ میرے غیر تو نہیں بن جائیں گے، میرے بیٹے ہی رہیں گے۔ اور جہاں تک رہی گھر سے نکالنے کی بات، وہ تو مجھے میرے سگے بھائی نے بھی نکال دیا تھا۔ بیٹے نکال دیں گے تو کیا عجب ہوگا، مجھے ان لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ پر بھائی، تم سے میرا سوال ضرور ہے۔ اتنے اعتماد سے بولنے والی کی آواز بھائی سے مخاطب ہوتے ہی بھرا گئی۔ جب تم ماشاءاللہ اپنے بھرے پرے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو کیا کبھی اپنے ماں جایوں کا خیال نہیں آیا؟ اسی آنگن میں ہم تمہارے ساتھ ہی جوان ہوئے تھے۔ ہم نے تو ماں باپ کے مرنے پر ہی خود کو یتیم نہ سمجھا، کیونکہ بڑا بھائی جو موجود تھا، پر تم نے ہم دونوں کو دھتکار کر یتیم کر دیا۔ میرا تو آج اپنا گھر ہے، پیار کرنے والے بچے ہیں، جان وارنے والی ماں ہے، ساتھ دینے والا شوہر ہے۔ مجھے آج کوئی کمی نہیں ہے، پر اس شہزادے کا خیال مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، جس معصوم کو ماں باپ کے جانے کے بعد سینے سے لگا کر رکھنے کی بجائے اٹھا کر اتنی بڑی اور بے رحم دنیا میں پھینک دیا۔ تمہیں ایک لمحے کو خیال نہ آیا کہ ایک 16-17 سال کا بچہ آخر کہاں جائے گا؟ اس نے کس کس مقام پر گر کر تمہیں مدد کے لیے نہ پکارا ہوگا، نہ جانے کتنی راتیں بھوکا سویا ہوگا۔ پتہ نہیں تن پر پہننے کو لباس بھی ہوگا کہ نہیں۔ میں کیا کیا فرض کروں، میں جتنے مرضی آنسو بہا لوں، اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، نہ جانے وہ زندہ بھی ہے۔ زارب مزید نہ سن سکا، آنکھوں کے آگے چھا جانے والی دھند کو آستینوں سے رگڑتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا جن راستوں سے آیا تھا انہی پر پلٹ گیا۔ صحن میں بیٹھی جیرا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ گیٹ سے 2 لڑکے اسکول بیگز پکڑے اندر کو جانے لگے تھے۔ زارب نے ان کے ہاتھ اندر پیغام بھیجا اور خود گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں اس عظیم عورت کا استقبال کیسے کروں۔ بچے نے آ کر پیغام دیا، پھپھو باہر زارب انکل بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جسم و روح میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی آگے بڑھا اور نم آنکھوں سمیت اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر وہ رکے بغیر نکل آئی۔ باہر آئی تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نیوی بلو کرتے کے ساتھ سفید لٹھے کی شلوار، نیوی بلو ہی آکسفورڈ کی جرسی، براؤن جوتے اور سب سے پرکشش اس کی کشادہ پیشانی پر سجے بال۔ اس کو دیکھتے ہی وہ ٹیک ہٹا کر کمر پر ہاتھ باندھ کر حیرت سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ کالے اور گولڈن امتزاج کا کام والا جوڑا، جس کے سامنے تمام دامن پر موتیوں اور نگوں کا بڑا نفیس کام بنا ہوا تھا۔ اس کے ہم رنگ دوپٹے کے اوپر پیور کی گرم شال، چھوٹی سی ہیل والے گولڈن لیدر کے کورڈ شوز، دونوں کلائیوں پر سونے کی چوڑیاں، کانوں میں ٹاپس، لبوں پر بھی لائٹ اور اورنج رنگ کی لپسٹک جو کہ آدھی وہ کھا چکی تھی۔ بازو پر جوتوں سے میچ ہینڈ بیگ تھا۔ زارب نے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ اتنی بن ٹھن کر پبلک ٹرانسپورٹ سے آئی ہو؟ نہیں، ہیلی کاپٹر سے لینڈ کیا تھا۔ زارب نے گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں مذاق نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں تو میں کون سا لطیفے سنا رہی ہوں؟ تم نے آنا تھا تو مجھے بتایا ہوتا، میں خود لے آتا۔ آپ نے رات کو کیا کہا تھا؟ خود پر حرام نہ کر لوں تو کیوں بتاتی آپ کو؟ ویسے بھی یہ میرا معاملہ تھا اور مجھے ہی حل کرنا تھا۔ زارب نے مکھی اڑائی۔ جو کچھ میں نے رات میں کہا تھا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ تم میرے سے ہی بات نہ کرو۔ ویسے بھی اس سب تمہاری خاموشی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سیدھے سے پہلے ہی بتا دیتی تو یہ نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ اور یہ کیا بولا کہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے؟
مجھے یہ بتاؤ مسئلہ تمہارا ہے تو تم کس کی ہو؟ عافیہ نے لب بھینچے، آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولی، ظاہر ہے آپ کی ہوں۔ اس کی ادا پر ظارف کا کہکا بے ساختہ تھا۔ عہد والی حرکتیں کر رہی ہو، اگر تم میری ہو تو تمہارے مسئلے بھی تو میرے ہی ہوئے نا، اس لیے آئندہ چاہے جتنی مرضی سیریس لڑائی کیوں نہ ہو جائے، جانا کہیں بھی ہو مجھے بتاؤ، نوکر ہوں تمہارا، جہاں کہو گی لے جاؤں گا۔ عافیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اب مجھے اتنے بھی سبز باغ نہ دکھائیں، کتنا عجیب لگ رہا ہے سوچ کر ہی، ظارف سیال بیوی کا نوکر، اوف۔ آئی نو، پر کیا کیا جا سکتا ہے، زندگی کی مجبوریاں۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، آج تمہیں سرپرائز دینے کا دن ہے۔ عافیہ نے 2-3 سیکنڈ اس کی نظروں میں سوالیہ انداز میں دیکھا، تبھی گیٹ کھول کر عدیل باہر آیا۔ سیدھی نظر ان میاں بیوی پر گئی۔ ظارف نے آگے بڑھ کر عافیہ کے لیے اگلا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے سرد نظروں سے عدیل کو دیکھا۔ آنکھوں سے ہی وہ وارننگ چلی گئی جو وہ الفاظ کی مدد سے دیتا۔ ویسے بھی اس کی بیوی نے کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھنے تک وہ مسلسل عدیل کو ہی دیکھتا رہا۔ رستے میں وہ 10-15 منٹ فاطمہ کی طرف رکے۔ وہ ناراض ہو رہی تھی، مگر ظارف دوبارہ جلد آنے کا وعدہ کرتا اس کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ سارا رستہ اماں جیرا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کوئی خاص بات نہ ہو سکی، نہ ہی وہ سرپرائز کے بارے میں پوچھ سکی۔ ان کے سائے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ جس وقت ظارف نے گاڑی گراج میں روکی وہی وقت تھا پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ وہ ابھی باہر نکل رہی تھی جب مصطفیٰ دوڑتا ہوا اندر سے آیا۔ ممی گیس ورک۔ عافیہ نے اس کے جوش سے سرخ ہوتے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر پیشانی چوم لی۔ آج اس نے پہلی دفعہ عافیہ کو ممی بولا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ ہمارے گھر ایک مہمان آئے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ مل کر بیڈمنٹن کھیلا، میں نے ان کو ایک دفعہ بھی نہیں ہرایا، انہوں نے مجھے پورے 10 دفعہ ہرا دیا۔ مارکیٹ سے آئس کریم دلوائی، عہد بھی ہمارے ساتھ گیا تھا، وہ میرے لیے یہ ڈھیر سارے چاکلیٹ لاتے اگر ان کو پاپا نے بتایا ہوتا کہ آپ کے بچے بھی ہیں۔ عافیہ کو حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ مڑ کر ظارف کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اندر کو ہی بڑھ رہا تھا۔ کیا آپ کے کوئی دوست آئے ہوئے ہیں؟ آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ اماں کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ظارف نامحسوس انداز میں پیچھے ہو گیا اور اس کو آگے جانے دیا۔ کمرے کے دروازے پر تھی جب مردانہ ہنسی کے ساتھ ساتھ عہد کی کلکاریاں سنائی دی اور پھر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی، بالکل ساکت۔ اماں کے کمرے کے عین وسط میں کھڑا وہ خوبصورت چہرے والا نوجوان عہد کو ہوا میں اچھالتے ہوئے ہنس بول رہا تھا۔ غور سے دیکھ شہزادے، میں تیرا ماموں ہوں۔ وہ کامران تھا، عافیہ کا چھوٹا بھائی، جس کو جب اس نے آخری دفعہ دیکھا تھا کمزور پتلا لمبا سا ٹین ایجر تھا، اور جس کو اس وقت دیکھ رہی تھی وہ صحت مند اور مضبوط خد و خال والا بھرپور جوان مرد تھا، جس کو وہ 6 سال بعد اپنے مقابل دیکھ رہی تھی۔ وہ جہاں تھی وہاں سے ہل نہ پائی، آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ کامران نے اس کو دیکھا تو آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ اسی طرح عہد کو گود میں لیے اس کے قریب آیا اور بہن کو باہوں میں بھر لیا۔ جب وہ رو رو کر دل کا غبار نکالنے سے باز نہ آئی تو کامران نے ہی اسے متوجہ کیا۔ آفو دیکھو تو، تمہارا بیٹا مجھے باقاعدہ طور پر گھور رہا ہے، میں نے ان کو سارا دن پٹا کر دوستی کی ہے، تم یہ سب کر کے مجھے واپس ڈینجر زون میں پھینک رہی ہو۔ وہ نم آنکھوں سمیت مسکرا دی، زندگی مسکرا دی۔ اس نے مزیدار سا ڈنر بڑے شوق اور چاؤ سے تیار کیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، باتیں کہہ کے، لطیفے قصے سب کچھ ساتھ چلتا رہا۔ کامران سفینہ کو ہر اس ملک کی کہانی سنا رہا تھا جہاں جہاں وہ ہوتا ہوا اپنی اصل منزل تک پہنچا، اور سفینہ پوری دلچسپی سے سنتے ہوئے اس کو کئی سوال کر رہی تھی۔ وہ ہر سوال کا جواب بڑی سعادت مندی سے دے رہا تھا۔ کامران کا بستر اس نے گیسٹ روم میں لگا دیا۔ سونے سے پہلے کافی دیر تک بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے باتیں کرتی رہی۔ جب کامران کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں وہ اس پر بستر سیدھا کر کے پیشانی چومتی ہوئی لائٹ اور دروازہ بند کرتی وہاں سے نکل آئی۔ پہلے مصطفیٰ اور عہد کو ان کے کمرے میں دیکھ کر پیار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آئی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، کمرے کی لائٹ ڈم تھی، لیپ ٹاپ کھلا ظارف کی گود میں پڑا تھا اور وہ خود سر ایک طرف کو کیے اونگ رہا تھا۔ اس نے پیار بھری نظروں سے ظارف کو دیکھا، جی چاہ رہا تھا کہ اس کے پیر چوم کر شکریہ بولے۔ آج اس آدمی نے میری دنیا مکمل کر دی۔ نیم آنکھوں سمیت قریب آئی، لیپ ٹاپ اٹھا کر بند کرنے کے بعد سائڈ پر ڈالا۔ اس کے موزے اتار رہی تھی جب اس نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کامران سو گیا؟ ظارف کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اب وہ اس کا دوسرا موزہ اتار رہی تھی جب وہ اسی خمار بھری آواز میں بولا، تم خوش ہو؟ عافیہ نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی آ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنے دونوں ہاتھ ظارف کے سینے پر رکھے، پھر ہاتھوں پر اپنا چہرہ ٹکا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایک انگلی بڑھا کر ظارف کی ناک کو چھوا، پھر ہونٹوں کی شیپ پر انگلی سے لائن کھینچی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے آپ پر بالکل ایسے ہی پیار آ رہا ہے جیسے ماں کو اپنے بچے پر آتا ہے۔
میرا جی چاہ رہا ہے آپ آہت ہوتے تو میں آپ کو پیار سے اپنی گود میں بھر کر پیار کرتی، آپ کا منہ چومتی، گال چومتی، ہاتھ پیر چومتی، آپ کو زور سے سینے میں بھینچ لیتی۔ زارب کے گھنے مونچھوں تلے چھپے لب دلکشی سے مسکرائے۔ عافیہ کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑساتے ہوئے بولا، تو اس سے میں یہ سمجھوں کہ تم خوش ہو؟ آج خوشی بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ سب بیان کرنے کا جو آپ نے میرے لیے کیا۔ زارب میں بھلا کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں گی؟ زارب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے پری۔ عافیہ کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹوٹا جسے زارب کے پوروں نے سمیٹ لیا۔ مجھے کامران نے بتایا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو ڈھونڈا ہے۔ بڑی مشکل پیش آئی ہوگی نا؟ زارب مکمل سنجیدہ تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے کتنا مشکل ہوتا؟ اس دن تمہیں اس کے لیے روتا دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا، بس جیسے بھی ہو اس کو لا کر تمہارے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میرا اپنے آپ سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ حیران ہوئی، کیا آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا؟ ہاں۔ اس کو ڈھونڈنا اتنا اہم کیوں لگا؟ پری، یو آر اے ویری بیوٹیفل وومن۔ وہ اب بھی سرگوشیوں کے انداز میں بول رہا تھا۔ یہ جو تمہارا دل ہے نا پری، بہت ہی پیارا ہے، ہوس سے پاک، خود غرضی سے پاک، نفرت سے پاک۔ جب تم اس گھر میں آئی تھی میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا تھا، مگر تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ تم نے جیسے مصطفیٰ اور احد کو پیار دیا ہے، سچی پوچھو میں تمہارا فین ہو گیا ہوں۔ میں ان کا سگا باپ ہوں، میرا خون ہے وہ، پر میری طرف ویسے نہیں بھاگتے جیسے تمہاری طرف کھینچتے ہیں۔ یہ صرف محبت کی طاقت ہے، بے غرض محبت کی، جو تم نے انہیں دی۔ وہ اپنی دادی پر تک سے تمہیں ترجیح دینے لگے ہیں۔ فارحہ کو بچے نہیں چاہیے تھے، کوئی اور طاقت تھی جو ان لوگوں کو دنیا میں لے آئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں تمہارے لیے ہی بھیجا ہے۔ تو پیاری پری، جب تم نے میرے گھر کے لیے اتنا کچھ کیا، اماں کا جیسے خیال کیا، میں تمہارا قرضدار ہو گیا تھا۔ تمہارے بھائی کو ڈھونڈ کر میں نے وہی قرض اتارنے کی کوشش کی ہے۔ عافیہ اس کے سینے پر سر رکھے کتنی دیر چپ چاپ لیٹی اس کے دل کی مضبوط و توانا حرکت سنتی رہی، پھر یکدم سر اٹھا کر بولی، سونے سے پہلے میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ وہ جو کل آپ نے کہا کہ کمرے سے چلی جاؤ ورنہ خود پر حرام کر لوں گا، وہ کیا تھا؟ زارب بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ یار وہ غصہ تھا۔ یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ اینگری آئی واز آن اے پوائنٹ۔ میرے الفاظ تمہیں یاد ہیں پر وہ یاد نہیں جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ پری جی، آپ نے مجھے تھپڑ دے مارا تھا، مجھے۔ عافیہ نے پھر سے دوپہر والے انداز میں آنکھیں گھمائی اور دھیرے سے بولی، شکر کرے میرے پاس بندوق نہیں تھی ورنہ گولی ہی مارتی۔ زارب نے ہنستے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو کا گھر بنا کر اس کے بالوں پر بوسہ لیا۔ زندگی نے دور سے ہی کھڑی ہو کر دونوں کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی دو وفا کرنے والے لوگوں کی خوشیوں کے ابدی ہونے کی دعا کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔